اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج کی ہماری گفتگو ایک انتہائی سبق آموز واقعے کے متعلق ہے جس سے انسان اگر نصیحت لینا چاہے تو اس کے لیے بہترین نصیحت کا موجب ہے۔ نبی خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آپ کی طرف بڑھا۔ دوڑتے دوڑتے جو آپ کی خدمت میں پہنچتا ہے تو وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ جناب نبی خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ذرا رک جا، ٹھہر جا، جلد بازی سے کام نہ لے۔ اب وہ کچھ دیر رکا، اس کی حالت بہتر ہوئی چونکہ اسے سانس بہت زیادہ شدت سے وہ سانس لے رہا تھا، بدن جو ہے وہ اس کا تھکا ہوا تھا، چہرے پہ پسینہ تھا، بدن پسینے سے بھیگا ہوا ہے۔ جب تھوڑا سا نارمل ہوا تو جناب نبی خدا حضرت عیسیٰ کہتے ہاں اب کہو کیا کہنا ہے۔ کہتے یا نبی اللہ میں نے صبح میں ایک خواب دیکھا ہے۔ کیسا خواب دیکھا؟ کہتے یا نبی اللہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے پیچھے ایک طاقتور شیر لگا ہوا ہے، میں اس کے آگے دوڑ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے جیسے کہ قریب ہی مجھے وہ پکڑ لے گا۔ جب میں نے دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو میں نے دیکھا کہ آگے کنواں ہے اور ایک رسی، ایک شاخ نما رسی جو ہے وہ اس کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے جان بچانے کے لیے خود کو اس کنویں میں گرایا اس رسی کے ذریعے سے تاکہ شیر کے اس خطرے اور حملے سے بچ سکوں۔ یا نبی اللہ جب میری نگاہ کنویں کے اندر پڑی تو کنویں کے پانی کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا تھا، بہت بڑا سانپ تھا جو منہ کھولے شاید میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں گھبرا گیا، اوپر شیر ہے اور نیچے کالا اژدہا ہے، سانپ ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جس رسی کو، جس شاخ کو میں نے پکڑا ہوا تھا وہ حرکت کر رہی تھی۔ جب میں نے اوپر غور کیا تو دو چوہے، ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا چوہا اس رسی کو کاٹ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اگر باہر نکلتا ہوں تو شیر کھا جائے گا، اگر نیچے گرا تو یہ سانپ کھا جائیں گے، اور گرنا تو مجھے ہے ہی کیونکہ کالا اور سفید چوہا جو ہے وہ رسی کاٹ رہے ہیں۔ جب اس کے بعد کہتا ہے کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ آپ نے کہا یہ خواب سچ ہے، یہ خواب جھوٹا خواب نہیں، یہ سچا خواب ہے۔ کہنے لگا نبی اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو تو دوڑ کر آیا ہے یہ تیری زندگی ہے، جو تو دوڑ رہا ہے یہ میدان زندگی ہے، جو تیرے پیچھے شیر کی طرح لگا ہوا ہے کہ کسی وقت بھی تمہیں آ کے پکڑ لے گا، تیرے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، یہ ملک الموت ہے جو ہر وقت انسان کے پیچھے ہے، وہ کسی وقت بھی انسان کو پکڑ کر اس کی روح قبض کر لے گا۔ اس کے بعد نبی خدا فرماتے ہیں کہ یہ جو کنواں تھا یہ در حقیقت انسان کی قبر ہے، اور انسان جتنا بھی بھاگ لے آنا اس نے قبر میں ہی ہے۔ نبی خدا یہ رسی کیا تھی؟ کہا یہ رسی دنیا اور قبر کے درمیان ایک مہلت تھی۔ نبی خدا یہ چوہا کالا اور سفید کیا تھا؟ کہ یہ انسان کے دن اور رات ہے۔ کالا چوہا رات ہے، سفید چوہا دن ہے جو مسلسل انسان کی زندگی والی شاخ کو، اس رسی کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ کسی وقت بھی اس قبر کے اندھیرے میں جا کر گر سکتا ہے۔ ابھی مہلت ہے،
ابھی فرصت ہے، اگر تو نہ سمجھا تو اسی کنویں میں گرے گا، یعنی قبر میں جائے گا، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ بچھو اور ازدہاں ہوں گے ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں کے پاس اپنے پروردگار کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور جب یہ قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے تو یہ آنکھوں سے اندھے ہوں گے، یہ چیخ کر کہیں گے کہ پروردگار ہم دنیا میں تو کنت بصیرا دیکھنے والے تھے، آواز پروردگار آئے گی تم اس لیے اندھے کر دیے گئے ہو کہ تم نے دنیا میں ہماری آیات کا انکار کیا اور ہمیں بھلا دیا گیا، اور یاد رکھو اب یہاں پر تمہیں بھلا دیا گیا ہے۔ مولا متقیان کا وہ بڑا خوبصورت فرمان جس کی نسبت آپ کی طرف دی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حضرت انسان، تیرے رب کے پاس کئی بندے ہیں، کئی بندے ہیں، لیکن اس کے باوجود تیرا رب تجھے بھولا نہیں ہے، اور تیرے پاس فقط ایک ہی رب ہے اور تو اسے بھول گیا ہے۔ اے انسان، غور کر، خیال کر کہ جس خدا کو تو بھول گیا ہے اس کے اتنے بندے ہیں، اتنے بندوں کے باوجود وہ خدا تجھے نہیں بھولا، اور تیرے پاس فقط ایک ہی خدا تھا، ایک ہی رب تھا، تو اسے بھول گیا۔ اگر تیرے خدا نے تجھے بھلا دیا جبکہ اس کے تو بندے بہت سارے ہیں، ان بندوں میں اگر وہ تجھے بھلا دے تو اس کا تو جائے گا کچھ نہیں، لیکن تیرے پاس بچے گا بھی کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس بہت سارے بندے ہیں اور تیرے پاس ایک ہی رب تھا جس نے تجھے بھلا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خدا تجھے بھلا دے اس خدا کو یاد رکھ، ورنہ قرآن کا حکم ہے اگر دنیا میں خدا کو بھلاؤ گے، خدا کی یاد کو دل سے نکال دو گے تو یاد رکھو پھر چیخو گے قیامت والے دن، چلاؤ گے قیامت والے دن کہ ہمیں اندھا کیوں اس عالم میں کھڑا کیا گیا۔ آواز آئے گی دنیا میں تو نے اپنے پروردگار کو بلایا تھا، یہاں تیرے خدا نے تجھے بلا دیا۔ خدا ہمیں اپنی رحمت، اپنے عنایات ہمارے شامل حال فرمائے اور اپنی یاد ہمارے دلوں میں دائمی فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔